تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو عید الفطر کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج عید الفطر کا چاند نظر آ گیا۔ سب بہن بھائی یہ تین کام لازمی کر لیں۔ جو کوئی بھی یہ تین کام اس رات میں کرتا ہے، یعنی چاند رات میں، وہ آگے عید کے دن ہی ارب پتی بن جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دن، یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ اس میں تقسیمات ہوتی ہے، اس میں مزدوروں کو اجرت دی جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں بانٹی جا رہی ہیں، اللہ کا کرم بانٹا جا رہا ہے۔ اس لیے جو چاہتا ہے میرا گھر جو ہے وہ مال و دولت سے بھر جائے اور میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسے، اس کا فضل برسے، اس کا کرم برسے، اور مجھے بھی آج اجرت میں اللہ تعالیٰ غنی کر دے، تو پھر یہ تین کام لازمی کیجئے گا۔ پہلا کام جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اسی طرح یہ پہلا کام جیسے ہی آپ کریں گے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر غم ختم ہو جائے گا، اللہ پاک راضی ہو جائے گا، تمہاری بھی بخشش ہوگی، تمہارے والدین کی بھی بخشش ہوگی، اور تمہارے لیے 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا گو ہو جائے گے، جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ مدد کے لیے آ جائیں، جس کی مدد فرشتوں کے ذریعے ہو، اور جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں، اس کا مقام و مرتبہ کس قدر عظیم ہوگا، اس لیے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، تین کام ہے۔ پہلا کام تو آپ کو جو بتانے لگا ہوں، اس رات کی وہ خاص صورت ہے جو غریبوں کو عطا کرتی ہے، جو غریبوں کو امیر کر دیتی ہے، جو بے سہارا کا سہارا بن جاتی ہے، تو آپ نے وہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو غنی کرتا ہے۔ غریب جو ہوتا ہے وہ اب غریب نہیں رہتا جس نے اس رات میں پڑھ لیا، کیونکہ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم نے اس چاند رات میں کیا پڑھنا ہے۔ یہ چاند رات ہوتی ہے در حقیقت اللہ کی رحمتوں کی تقسیم کی رات۔ تو اب آپ نے، کیونکہ دیکھیں ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ گزرا کتنی تیزی کے ساتھ یہ ہم سے گزر گیا، یہ رات بھی چند لمحوں میں گزر جائے گی۔ جس نے تو یہ تین کام کر لیے وہ تو مقدر والا ہو گیا، وہ تو قسمت والا ہو گیا، اس کی تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس کی تو حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کو تو بن مانگے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، اگر ابھی تک آپ کو ان تین کاموں کا پتہ نہیں ہے کہ تین کام کون سے کیے جائیں گے، تو پہلا اس رات کا جو خاص عمل ہے، جو خاص صورت ہے، وہ صورتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں جب اس رات میں یہ صورتیں اکٹھی ملا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی چاند رات میں، تو یہ اکٹھی صورتیں جس گھر میں پڑھی جائیں گے، جو بندہ ان صورتوں کو پڑھتا ہے، نہ اس کے گھر سے رزق ختم ہوتا ہے، نہ اس کی جیب سے ختم ہوتا ہے۔ دراصل عید الفطر ان لوگوں کے لیے انعام کا دن ہے جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے، نمازیں ادا کی، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، اس لیے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا۔ یہ دن مغفرت کا بھی ہے، بخشش کا بھی ہے۔ یہ رات عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے اس رات کی کوئی دوسری رات ثانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ یوں ہی ادھر سے عید کا چاند نظر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، اور ہماری عید ہے یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا خوشی کا دن ہے، جسے شکر کے ساتھ منایا جائے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو پہلا کام سنیے گا، کیونکہ جو آخری کام بتاؤں گا نا وہ اتنا عظیم کام ہے، وہ ایک راز تھا، وہ سینے کا راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ لوگ ہزاروں کی پیسے مانگتے ہیں، لاکھوں پیسے لے کر بھی وہ کام نہیں بتاتے۔ آج فی سبیل اللہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیسے تم اپنی دعاؤں کی قبولیت کروا سکتے ہو، کیسے تم اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہو، کیسے تم انعامات حاصل کر سکتے ہو۔ یہ تب تمہیں علم ہوگا جب تمہیں بتایا جائے گا، کیونکہ عید الفطر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم انعام اور خوشی کا دن ہے۔ یہ دن یعنی اگر اپنا انعام وصول کرنا چاہتے ہو تو یہ دن رمضان المبارک کے پورے مہینے کی عبادت، روزہ، صبر، تقوی کے بعد عطا کیا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے، اس لیے کہ عید کا مطلب ہے خوشی، بار بار آنے والا دن، جبکہ فطر کا معنی ہے روزہ کھولنا، یعنی یہ وہ دن ہے جب مسلمانوں کے روزوں کے بعد خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے مختلف فرمان اس کے بارے میں موجود ہیں۔ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ دن ایسے نہیں گزارنا، یہ رات ایسے نہیں گزارنی۔ اکثر لوگ اس رات کو کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، کوئی شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے، کوئی کدھر چلا جاتا ہے۔ حقیقت میں ان کو علم نہیں ہوتا کہ ہم نے اس رات میں کرنا کیا ہے۔ عید کا دن تو محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے، رشتہ داروں سے ملنا، معاف کرنا، دل صاف کرنا، صلہ رحمی کی تاکید کی جاتی ہے۔ عید کے دن رشتہ داروں سے ملنا بہت بڑی نیکی ہے، غریبوں کا خیال رکھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ عید صرف امیروں کی نہیں ہے بلکہ سب کی خوشی ہے، اس لیے محتاجوں کے ساتھ دیکھیے گا آج جو محتاج اور غریب اس طرح اس رات کو منائے گا، اس دن کو منائے گا، اس پر کتنا کرم ہوگا وہ تو
اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ نے کرنا کیا، یہ بات سے بڑی ہی سمجھنے والی ہے۔ اس کو آپ نے سب سے پہلے جو آپ کو ایک خاص عمل، خاص تسبیح بتانے لگا ہوں، پہلا کام جو بتانے لگا ہوں، یہ قرآن کریم کی عظیم سورت ہے۔ اس سورت کو سورۃ القدر کہتے ہیں۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ وہ سورت ہے جو آپ نے اس رات میں پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ چند اور چیزیں ملا کر پڑھنی ہوتی ہیں۔ یہ پہلا کام ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایک حدیث پاک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک، اے میرے رب، میں دعا کرتا ہوں لیکن اسے تو قبول نہیں فرماتا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ذریعے میں تیری بارگاہ میں دعا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، موسیٰ آپ یہ کلمات پڑھا کریں، اور یہ کلمات پڑھنے سے تمہاری تمام تر حاجتیں پوری کر دوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، چاہے ان کلمات کو تیرا کو جو بھی بندہ کہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جس شخص نے بھی ان کلمات کو کہہ دیا، میں نے اپنے اس بندے کو جو ہے وہ نواز دیا، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اس لیے وہ کلمات میں آخر میں بتاؤں گا جس کے ذریعے تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہوگی، وہ ایک خاص راز ہے جو سینے میں موجود ہے، اس لیے کہ یہ وہ اتنا کمال کے الفاظ ہیں، وہ اتنے کمال کا کام ہے کہ جیسے ہی کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، آئیے، کیونکہ یہ عظمتوں والا دن، یہ عظمتوں والا رات جو ہمارے پاس ہے، کیونکہ حضرت وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہر عید والے دن لعنتی شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کی چیخو پکار یوں ہی چاند نظر آتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اپنے چیلے اپنے ارد گرد جمع اکٹھے کر کے کہتے ہیں، اے ہمارے سردار، کس چیز نے تمہیں غضب میں ڈال دیا؟ ہم اسے توڑ ڈالتے ہیں۔ شیطان جواباً کہتا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ عید والے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخش دے گا۔ اے میرے چیلو، تم پر یہ بات لازم ہے کہ تم امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شہوات اور شراب کے پینے میں مصروف رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے۔ عقل مند آدمی پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو عید کے دن اس رات میں شہوات سے، برے کاموں سے روکے رکھے، اور کم از کم اس رات کا یہ خاص عمل ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ عید والے دن صدقہ، اچھے اعمال کرنا، نماز پڑھ کر، زکوٰۃ ادا کر کے، تسبیح تحلیل وغیرہ کے ساتھ نیکی کرنے میں کوشش کرو، کیونکہ عید الفطر کا وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہے، تمہاری طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے رب کائنات میری طرف آج نظر رحمت فرما دے، آئیے اس بندے کے لیے یہ عظیم برکت والی دن اور برکت والی رات آ چکی ہے، جس میں وہ اس طرح، کیونکہ دوزخ سے آزادی کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، عیدگاہ کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے گئے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، ہر کام کرنا والا جب کام کر لیتا ہے تو وہ اپنا اجر طلب کرتا ہے۔ اب سنیے گا، تمہارے لیے بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، بڑی خاص راز کی بات بتانے لگا ہوں، کیونکہ آپ نے آج اس رات میں چند ایک تکبیرات بھی کہنی ہوں گی، وہ بھی میں طریقہ بتاؤں گا، آپ ترتیب سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے جب یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا اس رات میں، جس وقت چاہے مغرب سے لے کر مغرب سے لے کر پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، دن موجود ہے، اس لیے آپ اس رات اور دن میں، یعنی عید کی رات اور عید کے دن میں آپ اس ترتیب کے ساتھ کچھ کریں گے کہ آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے باوضو ہو جانا ہے۔ رات کے جس حصے میں چاہیں آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، اور درود پاک کی جو تعداد ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمل باقی اعمال سے مختلف ہوتے ہیں، یہ تین کام باقی کاموں سے مختلف ہیں، اس لیے ان کو توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے، پھر اسی پر عمل کرنا ہے، تاکہ آج آپ میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے خالی نہ رہے، آج وہ برکتوں سے خالی نہ رہے۔ آج یہ امیروں کی عید نہیں ہے، میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ غریبوں کی عید ہے، اس میں ہر غریب اور امیر کو عطا کیا جاتا ہے، اس لیے جو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے آئیے وہ اس ترتیب کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ سے مانگے، اسے عطا کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے، کیونکہ آج تمہیں عیدی ملنے والی ہے رب کائنات کی بارگاہ سے، ایک دنیا دار عیدی دیتے ہیں، ایک رب کائنات کی بارگاہ سے بندوں کو عیدی مل رہی ہے، تو جو عیدی حاصل کرنا چاہتا ہے آئیے ذرا میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیسے اس کی بارگاہ سے مانگا جائے تو عیدی مل جاتی ہے۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد صرف اور صرف 10 بار ہے، 10 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، یعنی درود ابراہیم پڑھنا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں کچھ اعمال ہوتے ہیں کیسے اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا ہے،
کیونکہ اس کی رحمت ہر وقت اپنے بندے کے اوپر برس رہی ہوتی ہے، اس کا کرم اس کے بندوں کے اوپر برس رہا ہوتا ہے، اس کا فضل اس کے بندوں کے اوپر برس رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندہ جس ٹائم جس حالت میں مانگتا جاتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے کو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جس نے بھی اس کی بارگاہ سے مانگا ہے، آج کے دن وہ کبھی خالی لوٹا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کئی غریبوں کئی ایسے غریب ایسے فقیر ایسے لوگ ہیں جن کو اس نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے غنی کر دیا ہے، کیونکہ یہ عمل جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ رزق کے اصول کے لیے، اصول برکت کے لیے، شفاء امراض کے لیے، رفع حاجت کے لیے، رفع غربت کے لیے، تنگ دستی کے لیے، اور اسی طرح دفع سیب کے لیے، اصول رحمت کے لیے، اصول ولایت کے لیے، دین اور ایمان کی سلامتی، گویا دین اور دنیا میں کامیابی کے لیے یہ بہت مجرب ہے۔ اس لیے دوستو یہ معمول بنا لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آج اس طرح مانگنا ہے، ہر حال میں مانگنا ہے۔ اور میں نے اس وقت تک دیکھیے گا یہ جو آپ کو ترتیب اور طریقہ کار سمجھا رہا ہوں یہ سب سے اہم طریقہ اور ترتیب ہے، جس نے اس کو اپنا لیا کیونکہ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ سے ایک خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو ہر لحاظ سے مالا مال کرتا ہے، کیونکہ اس کی بدولت وہ جو کچھ مانگتا ہے سو پا لیتا ہے، اس کی بدولت اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے، دین اور دنیا میں انعام یافتہ ہو جاتا ہے، نہ مٹنے والی اسے عزت مل جاتی ہے، نہ ختم ہونے والی دولت مل جاتی ہے، گویا یہ ہر کام کی کنجی ہے۔ اس لیے یہ موقع آپ نے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اب قرآن کریم کی جس سورت کی میں نے تلاوت کی تھی اس سورہ مبارکہ کی آپ نے تلاوت کی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی میں پہلا کام عرض کر رہا ہوں۔ اس پہلے کام پر عمل کرنے کے بعد پھر آگے دوسرا کام کرنا ہے، پھر تیسرا کام کرنا ہے، تو صرف 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ کوئی اس میں کرتے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، بالکل چند لمحوں کے یہ کام ہے، جس نے کر لیے الحمدللہ وہ پھر دیکھیے گا کیسے کیسے انعام پاتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے آج کے دن ہی اس کی تمام حاجتیں، جو جس چیز کا ارادہ کرتا جائے گا، جو چیز وہ سوچتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا۔ دیکھیں اصل کامیابی یہ ہے کہ عید اللہ کی رضا کے مطابق منائی جائے، تو ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اللہ کی رضا سے مراد رب کو راضی کرنا ہے، تو وہ کیسے راضی کرنا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک بہترین نسخہ بتا رہا ہوں، ایک بہترین طریقہ بتا رہا ہوں کہ کیسے آج رب کی دیکھیں ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا گزر گیا، تیسرا یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن رات میں ایسے 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزادی ادا کرتا ہے جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہے، تو لیلۃ القدر تک یہی فضل و کرم جاری رہتا ہے، اور لیلۃ القدر میں اتنے لوگ دوزخ سے آزاد ہو جاتے ہیں جتنے صرف ماہ رمضان سے لیلۃ القدر تک آزاد ہو گئے۔ لیکن جب عید الفطر کا دن آتا ہے اور عید الفطر کی وہ رات آتی ہے، جتنے لوگ ماہ رمضان کی ابتدا سے لیلۃ القدر میں آزاد ہو چکے ہیں ان کے مجموعے کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ اب اندازہ ہی نہیں بندہ کر سکتا کہ کتنا اس میں رب کا کرم ہو رہا ہے، کتنا اس میں رب کا فضل برس رہا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بندوں پر کرم نوازی ہو رہی ہے۔ اس لیے دوستو یہ تو وہ لمحات ہیں جن کو لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ان کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ ان دنوں میں، اور جس نے ان کو ضائع نہ کیا اور انہوں نے غفلت میں یا سستی میں نہ گزارا وہ تو پھر انعام پاتے۔ مومن کے لیے 5 عیدیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مومن کے لیے 5 عیدیں ہیں، یعنی کہ ہر وہ دن کہ جو مومن پر اس طرح گزرے کہ اس میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے تو یہ اس کے لیے عید ہے۔ مومن کے لیے وہ بھی عید کا دن ہے کہ جس دن وہ اس دنیا سے با ایمان کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شیطان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے رخصت ہو جائے۔ اور فرمایا تیسرا وہ جس دن پل صراط سے گزر جائے، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے، اور فرمایا دشمنوں کے ہاتھوں سے چھٹکارا حاصل کر لے، مومن کے لیے وہ عید کا دن ہوگا۔ اور فرمایا جس دن جنت میں داخل ہوگا، دوزخ سے محفوظ رہے گا، مومن کے لیے وہ بھی عید کا دن ہوگا۔ مومن کے لیے وہ بھی عید کا دن ہے جس دن اپنے رب کریم کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو دوستو در حقیقت یہ عید کے دن ہیں جو میں آپ کو عرض کیے ہیں، اس لیے مومنین کے لیے حضرت انس نے یہ بیان فرمایا ہے جو آقا علیہ السلام سے سنا ہے، اور فرمایا اسی ترتیب کے ساتھ اگر جہنم سے آزادی چاہتے ہو تو دوستو آج امت مسلمہ کے اتحاد کی کتنی ضرورت ہے، آج دعاؤں کی قبولیت کی کتنی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے جس صورت کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس کو آپ نے دوستو اس رات میں کتنی بار پڑھنا ہے یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے اس کو 29 بار پڑھنا ہے، 29 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ میں تعداد عرض کر رہا ہوں بار بار اس لیے کہ آپ نے بھولنا نہیں، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، اس میں اضافہ نہیں کرنا۔ اگر تو انعامات چاہیے، اگر تو آپ کو رحمتیں چاہیے، اگر تو امیری چاہیے، اگر تو تمام حاجتیں اسی رات میں پوری کروانا چاہتے ہیں، قرضے سے اسی رات میں نجات چاہتے ہیں، اللہ کا کرم اسی رات میں چاہتے ہیں، رب کا فضل اسی رات میں چاہتے ہیں، انعامات کی بارش اسی رات میں چاہتے ہیں، تو پھر آئیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ عید کے دن ایک غریب شخص کے پاس کچھ بھی نہ تھا، وہ رونے لگا۔ میرے بچوں کے پاس عید
کی خوشی نہیں ہے۔ ایک نیک آدمی نے اسے کپڑے اور کھانا دیا، اس رات خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ اس لیے دوسروں کو خوشی میں شامل کرنا ہی دراصل خوشی ہے۔ اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہی اعمال ہیں جو اکثر ہمارے دوست احباب کرتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ کا قول بھی ہے، فرمایا عید اس کی ہے جس کا روزہ قبول ہو گیا اور جس کی عبادت قبول ہوگی۔ اس لیے بچوں کی خوشی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن بچوں کے ساتھ بڑی شفقت کرتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، یتیم بچوں کو اپنے پاس بلا کر ان کے ساتھ خوشی مناتے تھے۔ اس لیے عید کے دن بچوں، خاص طور پر یتیموں کا خیال رکھیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے ایک شخص نے عید کے دن اپنے دشمن کو معاف کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہا جب اللہ مجھے معاف کر رہا ہے تو میں اس کو کیوں نہ معاف کروں۔ اس لیے دوستو سادہ عید، حضرت عمر کے دور میں ایک شخص نئے کپڑے نہ ہونے کے پر افسوس کیا، آپ نے فرمایا اصل خوشی کپڑوں میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اس لیے دوستو بزرگان دین مختلف اس کے بارے میں باتیں بتاتے رہے اور ہم نے تمام باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ اب جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد دوستو آپ نے دوسرے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے، یہ سورت بڑی کمال کی ہے اور اکثر اس کے اعمال کیے جاتے ہیں، وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ یہ سورت ہے سورت الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی دیکھنے میں بالکل مختصر سی سادی سی سورت ہے، لیکن اس کی عظمت اور فضیلت کہتے ہیں بڑی بڑی صورتیں بھی اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ سورت جو بھی اس رات میں پڑھتا ہے اس کو باقی اعمال سے بے نیاز کر دیتی ہے، اس کے بعد اس کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آتی۔ کہتے ہیں یہ ایک ایسی طاقتور سورت ہے جو کالے علم سے بھی 100 گنا زیادہ فوری اثر کرنے والی ہے، ایسے آسان زبردست نتائج کی حامل ہے کہ عمل جو آپ کو دوسرے اعمال سے بے نیاز کر دے۔ یہ ایک ایسی طاقتور سورت ہے جس سے آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا فوری حل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے پڑھنا کچھ اس طرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں یہ سورت پڑھنے سے ہر طرح کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کے اگر شادی کے مسائل ہیں تو فوراً شادی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ اپنے دشمنوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جو اس رات میں پڑھتا ہے بے تحاشا دولت پا لیتا ہے، کیونکہ اپنی اور اس کے بعد اس کو جو دوسرا فائدہ اس کا کیا ملتا ہے، اپنی اولاد کو فرما بردار بھی بنا لیتا ہے۔ فرمایا جو ہمیشہ تندرست رہنا چاہتا ہے اس سورت کو اپنا وظیفے میں، اس کو اپنے ورد میں شامل کر لے۔ فرمایا جو لڑائی جھگڑوں سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہتا ہے اس سورت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ تو اس لیے یہ سورت عام نہیں، اس کے مختلف نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فائدے۔ کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان اگر ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہتا ہو اور معاملات ان کے خراب ہو گئے ہوں تو وہ اس سورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ جو شخص اس کو پڑھے گا اس کی گھریلو زندگی میں برکت آئے گی، دشمنوں کی زبان بند رہے گی، کوئی دشمن اس کو زبان سے، ہاتھ سے کسی بھی طرح کی اذیت نہیں پہنچا سکے گا۔ ہر قسم کے دشمن، اور جو بندہ اس کو پڑھے گا اس رات میں اس کے پیسوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ تو آپ نے کتنی بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے؟ صرف آج اس رات میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ایک بار پڑھی، اس کے بعد آپ بغیر بسم اللہ کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بسم اللہ کے ساتھ پڑھے تو ضرور پڑھے، اور اس کے بارے میں امام جعفر الصادق فرماتے ہیں جو شخص اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں اس سورت کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب کرے گا اور اس کی طوبہ کے درخت کے نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نشست و گفتگو ہوگی۔ دیکھیں یہ سورت پڑھنے والے کو کتنا جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر اور جنت کی تمام نہروں سے سیراب فرماتا ہے۔ اس لیے جو اس سورت کو پڑھتا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، حائل جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جو اپنی منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی جو خواہش ہے، جس کی جو تمنا ہے، جس کی جو آرزو ہے، اگر وہ اس کو پورا کروانا چاہتا ہے تو اس سورہ مبارکہ کو آج وہ صرف دوستو 41 بار پڑھے گا۔ یہ بڑا بہترین آج کا عمل ہے، اس لیے اس عمل کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اب تیسرا کام اس نے اس مقام پر کیا کرنا ہے، یعنی کہ اس نے درود پاک پڑھا، درود پاک کے درمیان 3 کام کرنے ہیں، یعنی 3 سورتیں پڑھنی ہیں۔ یہ 2 سورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، اس کا بھی دولت کے ساتھ ہے۔ جب اس رات میں یہ دولت والی تمام صورتوں کو اکٹھا پڑھے جاتے ہیں، یہ ابھی میں پہلا کام عرض کر رہا ہوں، 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ دوسرے 2 کام بالکل آسان سے سادہ سے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ میں کر نہیں سکتا۔ وہ اس میں سے بعض لوگوں نے تو وہ کام پہلے کیا ہوگا اور بعض لوگوں نے اگر نہیں کیا تو وہ فوری طور پر کر لیں گے۔ تو تیسرا کام جو ہوگا وہ ایک خاص چیز ہے جو آپ کو راز کی بتانے لگا ہوں۔ اب آپ نے دیکھیں تیسرے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیں تو آپ کا یہ پہلا کام مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا کام جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی سنیں، اس کے ساتھ میں وہ چیز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی وہ آسمان تک نہیں پہنچتا، زمین اور آسمان کے درمیان روک لیا جاتا ہے، جیسے کہ جس عمل کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ بھی زمین و آسمان کے درمیان روک لیا جاتا ہے۔ یوں ہی ہے جیسے کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، دعا کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھتا، اس کی دعا کو بھی زمین و آسمان کے درمیان روک لیا جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی زمین و آسمان کے درمیان روک لیا جاتا ہے، معلق رہتا ہے، یہاں تک کہ کب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، فرمایا کہ وہ اس وقت پہنچتا ہے جب وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ جب وہ بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو 2 سبز پر عطا فرماتا ہے، ان 2 پروں کے ساتھ وہ روزہ 7 آسمان تک پرواز کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس روزے کو عرش کی قندیلوں میں سے ایک قندیل میں رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ اس کے روزے کا رکھنا اس کے روزے کے رکھنے والا آ جائے اور پھر یہ روزہ اس کو دے دیا جائے۔ اور کیونکہ اس کے ادا کرنے سے تمہیں 10 انعامات ملیں گے، ایک یہ کہ اس کا جسم گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ جس نے صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر دیا اس کو کیا ہوگا کہ اس کا وجود جو ہے وہ گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا، اس کو دوزخ کی آگ سے بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا اس کا روزہ درجہ مقبولیت تک پہنچ جائے گا۔ بھی جس نے اپنے روزے کو درجہ قبولیت تک پہنچانا ہے وہ یہ کام ابھی تک اگر اس نے نہیں کیا تو یہ دوسرا کام ہر حال میں کر لے، کہ وہ اگر اس نے فطرانہ ادا نہیں کیا تو وہ فطرانہ ادا کر لے تاکہ اس کا روزہ قبولیت تک پہنچ جائے اور اس کو یہ نام مل جائے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ سستی کر جاتے ہیں، غفلت کر جاتے ہیں، وہ نہیں ادا کرتے۔ میں یہ بھی تعداد بتا دوں گا کہ کتنا فطرانہ ادا کرنا ہے تاکہ آپ کے روزے بھی قبول ہوں، آپ کے اعمال بھی قبول ہوں اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت بھی ہو جائے۔ اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک صدقہ فطر روزے کے لیے اس طرح جس طرح سجدہ صاحب نماز کے لیے ہے، جس طرح ہم نماز کے اندر بھولیں تو سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، اسی طرح جو ہم سے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے اندر کوئی کمی پیشی ہوئی ہے اور ہم نے روزہ رکھا لیکن اس کے معاملات کو ہم نے درست نہیں کر پائے اور اس میں ہم نے کبھی غیبت کر دی، کبھی چغلی کر دی، کبھی کوئی معاملہ کبھی کوئی معاملہ، تو وہ جو معاملات ہیں ان تمام چیزوں سے حل چاہتے ہو اور اپنے روزے کو درجہ قبولیت تک پہنچانا چاہتے ہو اور وہ تمام کی تمام جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی معافی چاہتے ہو، جو بھولیں ہوئی ہیں اس کی معافی چاہتے ہو تو پھر جلدی کریں، اس کا فطرانہ ادا کر دیں، جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، قبر میں سے بھی اس کو امن کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا اس سال جتنے بھی نیکی کے کام کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو قبول فرما لے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ فطر ادا کرنے والے کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، پل صراط سے اچکنے والی بجلی کی طرح وہ گزر جائے گا، اس کا میزان نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صدقہ فطر ادا کرنے والے کا نام بدبختوں کے رجسٹر سے مٹا کر نیک بختوں میں لکھ دے گا۔ تو یہ کتنا مقام ہے۔ اب تیسری جو صورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ صورت ہے قرآن مجید کی، جس کو قرآن کی روح کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی روح ہے، روح، اس روح کو پانا ہے آپ نے کیسے؟ یہ 3 صورتیں آپ نے اس رات میں ہر حال میں پڑھنی، جو تینوں صورتوں کا اکٹھا ملا کر اسی طرح جیسے میں نے بتایا پڑھے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اسی دن میں اسی رات میں وہ نظارے کرے گا کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کی قبولیت کیسے ہوتی ہے۔ کچھ گھڑیاں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن کو ضائع نہیں کرنے والا ہوتا، لیکن 100% لوگ ضائع کرتے ہیں، کچھ چند فیصد ایک آدھا لوگ ہی جو ہیں اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے یوں ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، لوگ مساجد سے اعتکاف والے بھی دوبارہ نظر نہیں آتے، نمازی بھی دوبارہ نظر نہیں آتے، ان کو اصل پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے انعام کیسے لینا ہے، ہم نے اجرت کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو دوستو اسی طرح دوسرا کام میں نے آپ کو عرض کر دیا، پہلے کام کا جو تیسرا کام ہے وہ تیسری صورت ہے، وہ ذرا سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی جو تعداد ہے یہ میں عرض کر دوں آپ کو۔ اب تیسرا کام بھی سن لیجئے گا، تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے فقط اس کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، سورتوں کی تعداد یہ پورا کام، جو 3 کام میں نے بتائے ہیں اس کے یعنی کہ یہ 2 کام جو ہیں، یہ ایک عمل جو اس میں آپ نے 3 سورتیں پڑھی ہیں، اس کے پڑھنے کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی جب تک آپ کا یہ عمل مکمل نہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر جب آپ نے تیسرا کام جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں یہ بھی دوسرے کے ساتھ ہی ملا کر کرنا ہے، اور تیسرا کام آپ بعد میں جو دوسرے نمبر پہ بتایا یعنی فطر والا، یہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر
ابھی تک نہیں دیا تو فوری طور پر آپ اس کو ادا کریں۔ ایک بندے کا جو اس وقت موجودہ علماء نے اور فتویٰ جس پر ہے وہ 300 روپیہ بنتا ہے پاکستان میں، تو وہ آپ جس کے لیے جب چاہیں جس وقت چاہیں، گھر کے چھوٹا بچہ ہے، بڑا بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، سب کا فطرانہ ہوتا ہے، آپ نے وہ ضرور ادا کر دینا ہے تاکہ آپ کے روزے قبول ہوں، آپ کا عمل قبول ہوں، آپ کو اس رات میں انعامات مل جائیں۔ اب آپ نے جو سورت پڑھی ہے اس کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا کام ہے آپ کو عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے تو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کے الفاظ کے ساتھ مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جو دعا مانگی جائے گی نا آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس بندے نے اس کے ساتھ کیسے مانگنی ہے کہ اول آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، دعا مانگتے جانا ہے۔ جہاں پہ آپ کا خاص مقصد ہے آپ نے یوں کہنا ہے یا رحم الراحمین مجھے غنی کر دے، یا رحم الراحمین مجھے اس رات کی برکتیں عطا کر دے، یا رحم الراحمین میرے روزے قبول فرما لے، یا رحم الراحمین مجھے ارب پتی کر دے، یا رحم الراحمین میری شادی کے مسائل ان کو حل فرما دے۔ تو آپ نے اس کے ذریعے دیکھیں اسی رات میں ہماری خصوصی دعا ہے اور دعا ہماری بڑی عظیم دعا ہوتی ہے چاند رات میں اور عید کے دن۔ جو اس میں شامل ہونا چاہتا ہے صرف ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ میں نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔